بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو پرائڈ سائنس کالج تلگنگ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, مائی نیم از محمد عثمان امتیاز. فرسٹ ایئر کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اسٹوڈنٹس, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم چیپٹر نمبر 10 فنڈامنٹلز آف انٹرنیٹ پڑھ رہے ہیں. آج اس کے کو سٹارٹ کرتے ہیں. آج اس کا جو ٹاپک ہے, ہم نے آج جو پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے www, ویب براؤزنگ اور ویب سرور. اور ایٹ دی اینڈ ویل ہیو اے ریویو, جیسا کہ ہمارے لیکچر کے اینڈ پہ ریویو کرتے ہیں کہ اس ٹاپک کے اندر ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا اور کیا کیا چیزیں کور کر لیں. سٹارٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس ویب براؤزنگ سے کہ ویب براؤزنگ کیا ہوتی ہے. تو ویب براؤزنگ جو ہے وہ پروسیس ہے آف سرچنگ انفارمیشن آن ورلڈ وائڈ ویب. ورلڈ وائڈ ویب پر موجود انفارمیشن کو ریٹریو کرنا, ایکسیس کرنا, سرچ کرنا جو ہے وہ ویب براؤزنگ کہلاتا ہے. تو یہ براؤزنگ کرنے کے لیے آپ کو ایک سافٹ ویئر کی ضرورت ہے جس کو ہم ویب براؤزر کہتے ہیں. ویب براؤزر وہ سافٹ ویئر ہے جس کی مدد سے آپ ویب پیجز جو انٹرنیٹ پر موجود ہیں ان کو آپ ویو کر سکتے ہیں اور ان سے انفارمیشن ڈھونڈ سکتے ہیں. ہوتا یوں ہے اسٹوڈنٹس کہ جب کوئی یوزر جو ہے وہ ویب پیج ریکویسٹ کرتا ہے کسی ویب سائٹ سے, تو وہ جو ویب براؤزر ہے وہ کیا کرتا ہے, نیسیسری انفارمیشن جو ہے, جو انفارمیشن یوزر چاہتا ہے اس کو ویب سرور سے حاصل کرتا ہے اور اس کے یوزر کو اسکرین پر دکھا دیتا ہے. لیٹس سپوز میں اپنے کمپیوٹر پہ ٹائپ کرتا ہوں کارز ان پاکستان. ویب براؤزر پہ ٹائپ کیا, جیسے ہی میں نے انٹر کا بٹن دبایا, اب کیا کرے گا جو ویب براؤزر ہے کہ وہ ویب سائٹ کی جو انفارمیشن ہے وہ ویب سرور سے لے گا, www سے لے کر ہماری اسکرین پر دکھا دے گا, چاہے وہ میں موبائل پہ دیکھ رہا ہوں یا کسی ڈیسک ٹاپ کے پر دیکھ رہا ہوں. تو ویب براؤزرز کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انٹرنیٹ پر موجود انفارمیشن کو ایکسیس کرنا اور اس کو دکھانا. اسی طرح جو کانٹینٹ جو کریٹ کیا جاتا ہے مختلف لینگویجز کے اندر ذریعے, جیسے ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج جس کو ہم HTML کہتے ہیں, یا ایکسٹینسو مارک اپ لینگویج جس کو ہم XML کہتے ہیں, اس کو دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. براؤزر کیا کرتا ہے کہ جو ویب پیجز ہیں اور جو ویب سائٹس ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول کے اندر, اور اس سے ٹرانسفر سے انسان کی ہیومن ریڈیبل کانٹینٹ یعنی انسان کے پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے آسان کر دیتا ہے. یوں سمجھ لیجیے اس کو فی الحال کہ یہ ٹرانسلیشن کر دیتا ہے ہیومن ریڈیبل فارم کے اندر, جو آپ کے لیے پڑھنا اور سمجھنا. تو اب بات کرتے ہیں ورلڈ وائڈ ویب کی. میں نے ابھی کہا نا ویب سے چیزیں انفارمیشن لے کے آتا ہے, ورلڈ وائڈ ویب پر موجود چیزیں. تو ورلڈ وائڈ ویب کی پہلے ہسٹری دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ جو اس کی تھی ورلڈ وائڈ ویب کی, وہ 1989 کے اندر ایک فزسٹ تھے سرن کے اندر. سرن جو ہے وہ جنیوا سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک سائنٹیفک آرگنائزیشن ہے, فزکس کی بڑی لیب سمجھ لیجئے. وہاں ایک صاحب تھے ٹم برنر لی اور ان کے کچھ کولیگز نے اس کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ کی. مین مقصد اس کا یہ تھا کہ جو فزسٹ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس شیئر کر سکیں, ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس کے اوپر بات چیت کر سکیں, کچھ رائے دے سکیں, ایک دوسرے کو گائیڈ کر سکیں. تو انہوں نے ایک پروٹوکول بنایا جس کو کہا جاتا ہے ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول, جس کو HTTP میں بھی کہہ رہا ہوں. کہ کیا کرتا ہے, یہ سرور اور کلائنٹ کے درمیان ایک کمیونیکیشن کا رابطے کا ذریعہ ہے, کمیونیکیشن کا ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے آپس میں بات چیت ہوتی ہے. ویب پیج وہ ڈاکومنٹ ہے جو ہم HTML کے اندر لکھتے ہیں. ویب سائٹس جو ہم بناتے ہیں, زیادہ تر ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جو ویب سائٹ کا ایک سٹرکچر بنا رہے ہوتے ہیں وہ HTML کے اندر بناتے ہیں. تو جو ویب پیج ہے وہ HTML کے اندر بنایا جاتا ہے. ویب پیجز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے ہائپر لنک. اب آپس میں کنیکشن کا کیا مطلب ہے, دیکھو جو ویب پیج بنایا, سپوز ایک ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر 3 پیج ہیں, اباؤٹ اس, کانٹیکٹ اور ہوم. وہ تینوں پیج ایک دوسرے سے کنیکٹ کیسے ہوں گے, ہائپر لنکس کے ساتھ. www کیا کرے گی کہ جو ورلڈ وائڈ ویب ہے HTTP کا استعمال کرے گی ان ویب پیجز کو آپس میں لنک کرنے کے لیے. تو ویب پیجز کو ہم ہائپر ٹیکسٹ ڈاکومنٹ کہتے ہیں, جو میں نے ابھی سے پچھلی سلائیڈ میں ڈسکس کر چکا ہوں آپ کو کہ ان کو ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر جو پروٹوکول ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ ٹرانسلیشن کی جاتی ہے. تو ویب پیجز کو ہائپر ٹیکسٹ ڈاکومنٹ بھی کہا جاتا ہے. ویب پیج کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں, امیج ہو سکتی ہے, ویڈیو ہو سکتی ہے, ٹیکسٹ ہو سکتا ہے, ہائپر لنک ہو سکتے ہیں. ہائپر لنک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس لنک پہ کلک کریں گے تو کسی اور ڈاکومنٹ پہ جا سکتے ہیں. لیٹ سپوز میں ہوم پہ ایک لنک بناتا ہوں جس پہ کلک کرنے سے یوزر جو ہے وہ کانٹیکٹ پہ چلا جاتا ہے یا اباؤٹ اس پہ چلا جاتا ہے, تو ہائپر لنک جو ہے وہ کنیکشن بنانے کے لیے سمجھ لیجئے یا جمپ کرنے کے لیے ایک دروازہ سمجھ لیجئے. تو کلیکشن جو ریلیٹڈ ویب پیج ہیں جو ایک دوسرے کی جیسے ویب پیج ہیں مل کر ویب سائٹ بناتے ہیں. جیسے سپوز آپ کی پنڈی بورڈ کی ویب سائٹ ہے, اس پہ مختلف پیج ہیں, ڈاؤن لوڈز بھی ہے, ریزلٹ بھی ہے, اس طرح چیزیں بھی ہیں. وہاں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ سپورٹس سے ریلیونٹ کوئی نیوز نہیں ہوگی, وہاں موویز سے ریلیونٹ کوئی نیوز نہیں ہوگی, کیونکہ وہ جو ریلیٹڈ ویب پیج ہیں وہ سارے کون سے ہیں جو ایجوکیشن سے ریلیونٹ ہے. اگر آپ کو کسی
میں لیٹ سپوز کہہ دیتا ہوں کوئی ایسی ویب سائٹ جس پہ کوئی موویز موجود ہوں یا گانے موجود ہوں، وہاں آپ کو کبھی اپنا رزلٹ نہیں ملے گا، کیونکہ ریلیٹڈ جو چیزیں وہ اکٹھی رہیں گی، تو جو ریلیٹڈ ویب پیج ہیں وہ ویب سائٹ کہلاتی ہے۔ ہر ویب سائٹ کا ایک یونیک ایڈریس ہے، جیسے میں نے 2 ویب سائٹس یہاں پریویس لیکچر سے ہی 2 ویب سائٹس بورو کر کے لکھ لی ہیں یہاں پہ۔ پہلی جو ویب سائٹ ہے وہ بچے ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن راولپنڈی کی، اور دوسری پاکستان GOV.P کے۔ دیکھیں ہر ویب سائٹ کا ایڈریس اسی ایگزامپل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ویب سائٹ کا ایڈریس دوسرے سے الگ ہے۔ ویب سائٹس کو انٹرنیٹ پر ہوسٹ کمپیوٹر کے اوپر اسٹور کیا جاتا ہے۔ اب ہوسٹ کمپیوٹر کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونے والے کمپیوٹر کو ہوسٹ کہتے ہیں، جو کسی کو انفارمیشن دے یا لے رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم ڈاؤن لوڈ اور اپلوڈ کی بات کریں گے تو میں یہ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ ہوسٹ کمپیوٹر پہ چیز رکھنا یا وہاں سے چیز لینا کیا کہلاتا ہے۔ تو ویب سائٹ اگر آپ جب لانچ کر دیتے ہیں، دیکھیں ابھی تو ویب سائٹ سپوز میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے اور وہ میرے کمپیوٹر میں موجود ہے، تو اس کو ہم پبلش کرنا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کی انفارمیشن صرف مجھ تک ہی اویلیبل ہے، میں ہی دیکھ سکتا ہوں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ویب سائٹ جو ہے یہ باقی لوگ بھی دیکھیں، اس پہ باقی چیزیں بھی لوگ دیکھ سکیں، استعمال کر سکیں، تو اس کو انٹرنیٹ پر بھیجنا یا پبلش کرنا جو ہے وہ لانچنگ کرنا جو ہے وہ ویب سائٹ کو پبلش کرنا کہلائے۔ تو اسٹوڈنٹس اب بات کر لیتے ہیں ویب سرور کی کہ ویب سرور کیا ہوتا ہے۔ تو ویب سرور وہ کمپیوٹر ہے جہاں ویب کانٹینٹ سٹور ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں میں نے کہا ہے نا کہ ویب براؤزر کیا کرتا ہے کہ ویب سرور سے چیزیں لے کے ڈسپلے کرتا ہے، تو ویب سرور وہ کمپیوٹر ہے جہاں پہ آپ کا کانٹینٹ سٹور ہے۔ کانٹینٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بیسیکلی جو ویب سرور ہے اس کا کام یہ ہے کہ ویب سائٹس کو ہوسٹ کرنا، لیکن وہ جو اس کے علاوہ ویب سائٹس کے علاوہ بھی انفارمیشن ہوتی ہے، جیسے گیمنگ کرنے کے لیے، سٹوریج کے لیے، فائل ٹرانسفر پروٹوکول اس کو FTP کہتے ہیں، ای میلز کو سٹور کرنے کے لیے بھی ہمیں سرورز کی ضرورت موجود ہوتی ہے، ان کا ویب سرور کہتے ہیں۔ ویب سرور جو ہے وہ کسی بھی عام کمپیوٹر سے زیادہ تیز اور طاقتور کمپیوٹر ہوتا ہے۔ ویب سرور کا کام کیا ہے کہ جو کانٹینٹ ویب سائٹ کے لیے اس کو سٹور کرے، جیسے وہ کانٹینٹ ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے، آڈیو بھی ہو سکتا ہے، اپلیکیشن ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے، جو یوزر کو ریکویسٹ جو کرتا ہے اس کو دینے کے لیے۔ جو موسٹ کامن ٹائپ آف جو کلائنٹ ہے نا، اب اگر آپ کو یاد ہو تو کلائنٹ سرور کی اگر بات آپ کے مائنڈ میں آ جائے تو کلائنٹ ریکویسٹ کرتا ہے ہمیشہ، اور جو سرور ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ جو کامن ٹائپ آف کلائنٹ ہے وہ ویب براؤزر پروگرام ہے جو ریکویسٹ کرتا ہے ویب سائٹ سے ڈیٹا۔ یوزر جب لنک پہ کلک کرتا ہے تو ڈاکومنٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے یا ڈسپلے کر سکتا ہے ویب براؤزر کے اندر۔ تو یہ جو ہے یہ ویب سرور کیا ہے، وہ جو ہے وہ سرور ہے، اور جو کلائنٹ ہے وہ کمپیوٹر ہے، وہ ویب براؤزر ہے جو اس سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مجھے یہ چیز، یہ انفارمیشن اس ویب سائٹ سے دے دیں۔ اب یہ ویب سرور دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہو سکتے ہیں، اٹ کین بی لوکیٹڈ اینی ویئر ان دا ورلڈ۔ سرورز ہمیشہ کنیکٹ رہتے ہیں انٹرنیٹ سے، تاکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کمپیوٹر جو ہے انفارمیشن آپ کو انٹرنیٹ پہ ہر وقت اویلیبل رہے، تو سکسیسفلی اویلیبل رکھنے کے لیے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونا ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹس آج کا ٹاپک اتنا ہی تھا، آج تھوڑا سا کم لیکچر ہے، تو اس میں آج ہم نے بات جو کی ہے ویب براؤزر، ویب براؤزنگ، www اور ویب سرور سے ریلیونٹ کی ہے۔ میں تھوڑا سا ریویو کر دیتا ہوں۔ ویب براؤزنگ سے ریلیونٹ میں نے بتایا انٹرنیٹ پر موجود چیزوں کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا اور ان کو ایکسیس کرنا جو ہے ویب براؤزنگ کہلاتا ہے، اور یہ کام جو ہم ایک سافٹ ویئر سے کرتے ہیں اس کو ہم ویب براؤزر کہتے ہیں۔ ویب براؤزر کیا کرتا ہے، ویب سرور سے چیز سلیکٹ کر، جب ہم چیز اسے کچھ لانے کو کہتے ہیں تو ویب سرور سے لاتا ہے وہ چیز اور ہمارے کمپیوٹر کی اسکرین پہ یا موبائل کی اسکرین پر ڈسپلے کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے بات کی www ورلڈ وائڈ ویب کی، کہ کلیکشن آف ملینز آف ویب سائٹ ہے، اس پہ دنیا کی اتنی ویب سائٹس اس پر موجود ہیں، ان کے اندر میں نے بات کی کہ بننی کس نے تھی، ٹم برنر لی نے بنائی 1989 کے اندر۔ مین مقصد اس کا جو بنانے کا تھا وہ یہ تھا کہ جو فزسٹ ہیں، جو فزکس کے ریلیونٹ لوگ ہیں، وہ کیا کریں، وہ ایک دوسرے سے انفارمیشن شیئر کر سکیں اور اس کے علاوہ ایک دوسرے سے رائے لے سکیں۔ پھر اس کے بعد میں نے بات کی ویب سرور کی۔ میں نے کہا ویب سرور وہ کمپیوٹر ہے جس کے اوپر ویب سائٹ سے ریلیونٹ ڈیٹا موجود ہے، اور جب ہم کوئی چیز سلیکٹ کرتے ہیں یا چیز اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ویب سرور وہ سرور ہے جو کلائنٹ کو وہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ سروسز یہاں کون سی ہوں گی؟ کلائنٹ سب سے زیادہ بڑا جو کمپیوٹر کلائنٹ ہے وہ ہمارا وہ ویب براؤزر ہے جو سرور سے ریکویسٹ کر کے انفارمیشن ہم تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی ٹاپک ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن یا سوال ہو تو آپ اپنے گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو زیادہ کچھ کنفیوژن ہو تو آپ دی گئے ایڈریسز کے اوپر بات کر کے اپنا کنفیوژن کلیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔